أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور آج کے دور میں اس کا کیا مطلب نکلتا ہے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو جس وقت سے نازل کی گئی ہے اور قیامت تک اس میں تمام رازوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی راز سمجھ میں نہیں آتا تو کفار اور مشرکین کہتے ہیں کہ آپ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کے بارے میں بات آئی ہے لیکن وہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی آیات وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آئی ہیں۔ ایک ہی مرتبہ سارے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا، اور یہ سچ بھی ہے۔ بہت ساری ایسی چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں یا صحابہ کے بعد اور اب سے 100 سال پہلے تک بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اب قرآن کریم کے ذریعے وہ سمجھ میں آ رہی ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں ایک راز ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ احرام مصر کا ایک راز ہے۔ احرام مصر جو ہیں، مصر کے اندر کچھ پرانی عمارتیں ہیں۔ احرام کس زبان کا لفظ ہے اس کا معلوم نہیں، لیکن احرام کا مطلب مصر کے اندر پرانی عمارتیں لیا جاتا ہے۔ انگریزی میں اسے پیرامڈ بھی کہتے ہیں۔ پیرامڈ آف ایجپٹ کے نام سے آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا۔ یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بارے میں سائنسداں اور جو ماہر تعمیرات ہیں ابھی تک حیران ہیں کہ اتنے بڑے بڑے پتھروں کو اتنی اونچائی تک کیسے پہنچایا گیا۔ یہ پیرامڈ ایسا نہیں کہ مصر میں ہی موجود ہو بلکہ مختلف جگہ ہے۔ میکسیکو میں بھی ہیں، ہمارے ہندوستان میں بھی ہیں، ہمالیہ میں بھی ہیں، چین میں بھی ہیں، لیکن یہ مشہور نہیں بلکہ ان کے آثار مٹ گئے۔ جو مشہور ہیں اور جو بالکل صحیح سالم ہیں وہ مصر کے اندر موجود ہیں۔ ان کی تعداد 3 ہے۔ جو بڑے پیرامڈ یعنی اہرام ہیں وہ 3 ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے دریافت ہوئے ہیں ان کی تعداد 20 کے قریب ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مقبرے ہیں، اور حقیقتاً یہی بات بھی درست ہے۔ جو عمارت موجود ہیں اس کے متعلق تھوڑا سا سمجھ لیں تو قرآن کریم کی آیت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ جو احرام مصر کے اندر موجود ہیں ان میں 2 بڑے ہیں، 3 صحیح سلامت ہیں۔ ان میں سے ایک کی اونچائی جو ہے 485 فٹ اونچی ہے، اور یہ اب کی عمارتیں نہیں ہیں بلکہ تاریخ کے حساب سے جو کتبے اور ثبوت ملے ہیں اور جو پتھروں پر تاریخ لکھی ہوئی ہے اس کے حساب سے پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ سے 5000 سال پہلے یہ عمارتیں بنائی گئی۔ اس کی اونچائی ایک کی 485 فٹ ہے، اور ایک کونے سے دوسرے کونے تک 760 فٹ لینتھ ہے۔ بہت ہو جاتا ہے۔ اگر ایک پیرامڈ کے چاروں طرف کوئی چکر لگائے تو قریباً 3-3.5 میل کا فاصلہ بیٹھتا ہے۔ یہ اتنی بڑی عمارت ہے، نیچے سے اسکوائر ہے اور اوپر جاتے جاتے تکون ہو جاتی ہے، جیسے اے لکھتے ہیں ہم اس طریقے سے۔ لیکن اس کو جو بنایا گیا ہے
پتھر سے بنایا گیا ہے. اس کی جو بنیاد ہے یعنی بیس جو ہے، بیس اسکوائر بیس جو ہے 13.5 ایکڑ میں ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی اونچی اور کتنی بڑی عمارت ہوگی. اس میں جو سمت ہے یعنی اس کا جو رخ ہے، جیسے مسجد کا رخ رکھا جاتا ہے، اس کا جو رخ رکھا گیا ہے وہ شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کو بالکل ماپ کر رکھا گیا ہے. اتنی بڑی عمارت جو 13.25 ایکڑ اسکوائر میں ہے، اس میں شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کے حساب سے یعنی سمت کے حساب سے 5 سینٹی میٹر کا بھی فرق نہیں ہے. یعنی اتنی پلاننگ سے یہ عمارت بنائی گئی ہے. سب سے بڑی جو چیز ہے اس کے اندر جو پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے، جو اینٹیں لگائی گئی ہیں، ان کی تعداد اندازاً، صحیح گنتی کوئی نہیں جانتا، جو اندازہ ماہرین نے لگایا ہے وہ یہ ہے کہ 90 ملین اسکوائر فٹ پتھر استعمال کیا گیا ہے. یہ پتھر اتنا ہے کہ اگر اس کو 1 فٹ چوڑی اینٹیں کاٹی جائیں تو فرانس کے چاروں طرف 1 میٹر اونچی دیوار کھڑی کی جا سکتی ہے. اتنا پتھر استعمال کیا گیا ہے. اینٹوں کی جو تعداد ہے اندازاً 25 لاکھ تعداد ہے. اور یہ اینٹیں چھوٹی نہیں ہیں، معمولی نہیں ہے. ایک سل یا ایک اینٹ کا وزن کم سے کم 2.5 سے 3 ٹن ہے. آپ جانتے ہیں کہ اتنا وزن کوئی آدمی ہلا نہیں سکتا، اٹھا نہیں سکتا. اور یہ تو عام اینٹیں ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور اینٹیں یا کچھ اور بڑے پتھر یا سل جو استعمال کی گئی ہیں، ان میں 600 ٹن تک کے پتھر استعمال کیے گئے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہمارے یہاں جو کرینیں موجود ہیں وہ اتنا وزن کبھی بھی نہیں اٹھا سکتی. اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں جب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، ہمارے پاس جو بڑی سے بڑی کرین ہوتی ہے، سب سے بڑی سائز کی کرین جو بڑی عمارتیں بنانے میں استعمال ہوتی ہیں، 265 فٹ کی ہوتی ہے اور اس کی کیپیسٹی صرف 20 ٹن وزن اٹھانے کی ہوتی ہے. اگر ہم اس جدید دور میں، جبکہ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، ٹیکنالوجی کا اور مشنری کا زمانہ ہے، ایسی کوئی عمارت بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے. ایک اہرام کے اندر اندازاً 65 لاکھ ٹن پتھر استعمال کیا گیا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا سارا پتھر، اتنا وزنی پتھر ایک جگہ سے دوسری جگہ 5000 سال قبل مسیح لے جانا ناممکن بات تھی. اگر جو تاریخ داں کچھ اندازہ لگاتے ہیں کہ درختوں کو کاٹ کر اسے ویل کی طرح استعمال کرتے ہوئے پتھروں کو لے جایا گیا ہوگا، یہ ناممکن بات ہے. اس لیے کہ اتنے وزنی پتھر جب شہتیروں پر رکھے جاتے ہیں تو شہتیر ٹوٹ کر چورا چورا ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر ان کو لے جایا نہیں جا سکتا. بہرحال یہ جو عمارت ہیں یہ صرف 3 صحیح سلامت ہیں، باقی کچھ چھوٹی چھوٹی ہیں جن کے آثار ملے ہیں. ان عمارتوں سے ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے، ہم اس جدید دور میں اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی ایسی عمارت نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ اس زمانے میں جو ان لوگوں نے یہ عمارتیں بنائی تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جیومیٹریکل کی شکل میں ایسی عمارتیں ہیں جس کی وجہ سے نہ زلزلہ اس پر اثر کر سکتا ہے، نہ بارش اثر کر سکتی ہے، نہ دھوپ اثر کر سکتی ہے، نہ ہوائیں اس پر اثر کرتی ہیں. بلکہ ایک بات کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بنانے والوں کو اللہ نے جو علم دیا تھا وہ ایڈوانس میتھمیٹکس، جیومیٹری اور جغرافیہ کا زبردست علم تھا جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ابھی سائنسدانوں نے اس جیسی بلڈنگ بنانے کے لیے کمپیوٹر سے پلان بنایا، صرف پلان. تو اس جیسی بلڈنگ بنانے کے لیے جو پلان کمپیوٹر نے، ایڈوانس کمپیوٹر نے بنایا ہے،
پلان بنانے میں 1000 گھنٹے لگ گئے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1000 گھنٹے اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں جس کے پلان میں لگے ہوں اس عمارت کو بنانے میں کتنا وقت لگا ہوگا۔ لیکن وہ جو پتھر پائے گئے ہیں اہرام مصر کے اندر، جو تاریخ ملی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف 20 سال کے اندر تیار ہوئے۔ اتنی بڑی عمارتیں 20 سال کے اندر تیار ہوئی ہیں۔ بلکہ کچھ کتبے یعنی پتھروں پر جو لکھائی ہوتی ہے ٹیبلٹ اس طرح کے نکلے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ فرعون کے زمانے کے نہیں بلکہ ان سے بھی پہلے کے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق ایک کتبہ دریافت ہوا ہے انہی اہرام مصر کی کھدائی کے دوران، جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ میں صرف 6 مہینے میں بنا رہا ہوں، اور اگر کوئی اسے توڑنا چاہے تو اسے 6 سال میں بھی نہیں توڑ سکتا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کے بنانے والوں کو کیسا علم دیا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ موجودہ اہرام جو ہے ہو سکتا ہے فرعون کے بنائے ہوئے ہوں، لیکن اس کی ٹیکنیک جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے دی ہو، بعد میں کچھ اور ترقی کر کے اسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اور اس کو ایڈوانس بنایا ہو، پھر بعد میں حضرت یوسف کے بعد فرعونوں کے زمانے میں ہو سکتا ہے یہ اور زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہوں، اس لیے کہ اس کے اندر جو ٹمپریچر ہے بلڈنگ کے اندر لاکھوں ٹن پتھروں کے اندر یا ایک اندازے کے حساب سے گرمی ہونی چاہیے یا ٹھنڈ بہت زیادہ ہونی چاہیے، لیکن اس کا ٹمپریچر صرف 20 ڈگری سیلسیس پر ہے۔ باہر بارش ہو، دھوپ ہو، گرمی ہو یا ٹھنڈ ہو، کچھ بھی ہو، دن اور رات 24 گھنٹے 12 مہینے اس کا ٹمپریچر صرف 20 ڈگری پر رہتا ہے۔ اس کے متعلق اب سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ اس کا شمال سے جنوب کی طرف بالکل پرفیکٹ شفٹ ہونا یہی اس کی سب سے بڑی علامت ہے کہ اس کا ٹمپریچر روم ٹمپریچر ہے۔ اور دوسرا اس کی جو حیت ہے، شکل ہے مثلثی، نیچے سے اسکوائر اور اوپر جاتے جاتے بالکل 3 کونے کی بلڈنگ ہو جاتی ہے۔ یہ عمارت ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے اندر رکھی جانے والی کوئی چیز خراب نہیں ہوتی۔ آثار ایسے ملے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اناج کو اسٹور کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ٹیکنیک استعمال کی، بعد میں فرعونوں نے اسی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے اپنی لاشوں کو اس میں محفوظ کیا۔ بہرحال آج کل تو لاشیں نکلتے ہیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اہرام مصر تو فرعون کے مقبرے ہیں، فرعونوں کے مقبرے ہیں۔ یہ بات صحیح بھی ہے۔ اس میں مختلف اقوال ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ آج کے سائنس کے زمانے میں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو انسانوں نے نہیں بنایا بلکہ ایلینز نے بنایا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں جنات نے بنایا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ انسانوں سے پہلے اور جنات کے بعد کوئی مخلوق تھی اس نے بنایا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن یہ سب اندازے ہیں اور غلط بات ہے، اس لیے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس کا نام تھا رامسیس دوم۔ یہ جو فرعون یا بادشاہ مصر کے اندر گزرے ہیں، مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا فرعون۔ جو فرعون یعنی بادشاہ مصر میں گزرے ہیں بنی اسرائیل کے اندر، ان میں 19ویں خاندان کا تیسرا بادشاہ تھا یہ، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف بغاوت کی اور قوم کو خوب تکالیف پہنچائی اور ان پر ظلم کیا، جسے اللہ رب العزت نے غرق کر کے دریا میں اور اس کی لاش کو عبرت بنا دیا۔
اس لاش کو آج بھی قاہرہ میں دیکھا جا سکتا ہے، یہ لاش محفوظ ہے۔ سائنسداں کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی لاش ہے جو فرعون کی حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا۔ بہرحال اس سے علیحدہ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ ہے وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَوْ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي، اور فرعون نے کہا کہ درباریوں میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا، یعنی میں ہی تمہارا رب ہوں، میرا علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ، تو اس نے مخاطب کیا ایک وزیر کو، اے حامان میرے لیے مٹی کو آگ میں پکا، اور پھر کہا فَاجْعَلْ لِي سَرْحًا، پھر میرے لیے اس سے بلڈنگ بنا۔ قرآن کریم نے اس راز کو کھول دیا۔ یہ پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات، لیکن اب سمجھ میں آتی ہے۔ ابھی تک سب کا کہنا یہ تھا کہ 2 سے 3 میٹرک ٹن کے پتھر کیسے اٹھا سکتے ہیں، یا اگر چلو کرین اس کو اٹھا بھی سکتی ہے آج کے ایڈوانس دور میں، تو 600 ٹن کے پتھر کیسے اٹھائے جا سکتے تھے، اور یہ ناممکن بات ہے، اور اگر اٹھائے بھی جا سکتے ہیں تو 20 سال میں بننا ایسی عمارتوں کا ناممکن ہے۔ قرآن نے اس کی تشریح کر دی اور اس راز سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ کہا فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي سَرْحًا، اے حامان تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر۔ ایک ڈاکٹر ہیں آثار قدیمہ کے ماہر، پیٹری کے نام سے، انہوں نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے اپنی تحقیقات کا رخ بدل دیا، اور احرام مصر میں جو پتھر استعمال ہوئے ہیں ان پتھروں کا معائنہ کیا، ڈی این اے اس کا چیک کیا، اس کو اسکین کیا، اس کے ذرات کو لیبارٹری میں چیک کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ پتھر نہیں ہے، جو ہم پتھر سمجھتے ہیں یہ پتھر نہیں ہے، بلکہ جو خاص مٹی ہے اس مٹی میں بالو کو اور پانی کو ملا کر 900 ڈگری پر اس کو پکایا گیا ہے، جس کے بعد یہ پتھر کی طرح مضبوط مٹی ہو گئی ہے۔ وہ بالکل اس کے اندر پتھر کی خاصیت آ گئی ہے، لیکن 5500 یا 6000 سال گزرنے کے باوجود آج بھی ان پتھروں کے اندر یعنی اینٹوں کے اندر بلبلے ہیں، پانی کے نشانات ہیں اور پانی پایا گیا ہے، لیکن قدرتی طور پر جو پتھر ہوتا ہے اس میں پانی کا کوئی نشان نہیں ہوتا اور اس میں بلبلے نہیں ہوتے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں پانی 1 پوائنٹ بھی نہیں ہوتا، یعنی بالکل خشک ہوتے ہیں، اور اس میں جو احرام میں پتھر پائے گئے ہیں اس میں ملا ہے کہ پانی بکثرت ہے ان پتھروں کے اندر۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے قرآن نے اس راز کو جو 5000 سال سے ابھی تک نہیں کھلا تھا، صرف ایک لفظ تین کہہ کر کھول دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ راز تھا جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا۔ ترجمہ ہے، اور فرعون نے کہا اے درباریوں میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا، سن اے حامان تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی اطلاع پا سکوں، یعنی اوپر چڑھ کر بلڈنگ پر یہ دیکھ سکوں کہ آیا حضرت موسیٰ جس خدا کی بات کرتے ہیں وہ ہیں بھی یا نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کے بارے میں کہتا ہے اسے تو میں جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں، یعنی حضرت موسیٰ جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ بہرحال یہاں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، نام آیا ہے حامان۔ ابھی تک سائنسداں اور تاریخداں اور جو مفکرین ہیں آثار قدیمہ کے ماہر ہیں وہ کہتے تھے قرآن کی آیت میں جو حامان لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ غلط ہے، اس لیے کہ حامان تو کوئی آدمی تھا ہی نہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جو عمارتیں بنانے والا وزیر فرعون کا تھا بہت قریبی، اس کا نام حامان تھا۔ یہ نام تھا یا لقب تھا ہم نہیں جانتے، لیکن قرآن نے 6 جگہ حامان لفظ پکارا ہے،
اور ابھی تک آثار قدیمہ اور تاریخ داں اس کی نکیر کر رہے تھے کہ نہیں یہ غلط ہے، لیکن 200 سال پہلے ایک تختی اہرام مصر سے دریافت ہوئی ہے جس میں لفظ حامان لکھا ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ عمارتیں بنانے کا ماہر تھا اور سارے ٹھیکے اسی کو دیے جاتے تھے فرعون کے زمانے میں۔ اللہ اکبر! اللہ رب العزت نے ایک لفظ میں بتا دیا کہ حامان وہ ہے جو فرعون کی عمارتیں بنوایا کرتا تھا۔ بہرحال یہ عمارت بنی یا نہیں اس بارے میں کافی اختلاف ہے۔ مفسرین نے کہا کہ نہیں بنی، لیکن اکثر و بیشتر علماء کی یہ رائے ہے کہ فرعون نے حکم کیا تھا حامان کو تو یہ عمارت بنائی گئی۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ عمارت جب بالکل تیار ہو گئی تو اللہ رب العزت کے حکم سے گر گئی، زمین بوس ہو گئی، فرعون کو اس پر چڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، عمارت تو بن رہی تھی لیکن عمارت پوری بننے سے پہلے فرعون پر اللہ کا عذاب آ گیا اور فرعون دریائے نیل میں غرق ہو کر ختم ہو گیا۔ بہرحال جو بھی رائے ہو، قرآن کریم نے کئی جگہ بتایا ہے کہ ہم نے فرعون کی ترکیبوں کو نیست و نابود کر دیا، اس نے جو بھی پلاننگ کی اسے اس میں ناکام کر دیا۔ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ جو عمارتیں اس نے بنائی تھی یہ زمین بوس ہو گئی۔ باقی بہرحال جس عمارت کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے یہ عمارت بنی تھی امام قرطبی کے حساب سے، اور اس کے آثار آج دریافت بھی ہو گئے ہیں، جہاں سے فرعون کی لاش دریافت کی گئی 100-150 سال پہلے۔ بہرحال ان اہرام مصر میں بہت زیادہ خزانہ تھا۔ فرعون یہ کیا کرتے تھے کہ ساری رعایا کو لگا کر احرام تعمیر کراتے، بلڈنگ بناتے، تاکہ مرنے کے بعد اس میں اپنی لاشوں کو محفوظ کر لیں، تاکہ اگلی زندگی میں یہ جسم کام آ سکے۔ اللہ کو نہیں مانتے تھے لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اگلی زندگی بھی ہے، اور اپنا سارا مال وہاں محفوظ بھی کر لیتے تھے۔ یہاں لاکھوں ٹن سونا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں کچھ یورپین لوگوں نے خاموشی کے ساتھ آ کر یہاں سے وہ سونا چرایا، کئی ٹن سونا چرا کر وہ لے جا رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں نے پکڑ لیا اور ان کو قید میں ڈال دیا، پھر چھوڑ بھی دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے حکم سے وہ سارا سونا ان احراموں میں دوبارہ رکھ کر باہر سے دیوار چن دی گئی، اور صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ہم اسے نہیں لیں گے۔ لیکن جو صلاح الدین ایوبی کا جاسوسی کا چیف تھا اس نے کہا کہ یہ سونا اگر ہم نکال لیتے ہیں تو اس سے جو لشکر تیار ہوگا اس سے سارا یورپ فتح کر سکتے ہیں۔ لیکن صلاح الدین ایوبی کی بات پر قربان جائیے، صلاح الدین ایوبی نے کہا میں مسلمان ہوں اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے ہم نے فرعون پر اس دنیا میں ہی لعنت مسلط کر دی ہے، لہذا جس مال پر، جس ذات پر اللہ نے لعنت فرما دی ہو میں اسے لے نہیں سکتا، اور اگر میں نے یہ سونا لے لیا تو لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ قبر چور ہے۔ میں قبر چور اپنے آپ کو کہلوانا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد وہ سونا اسی میں ڈال دیا گیا، لاکھوں ٹن وہ سونا تھا جس سے آج یورپ کے بہت سارے ملک مالدار ہو گئے ہیں۔ یعنی ان کو غیرت نہیں، اور اسلامی حکمراں ایسے غیور کہ ان کی حکمرانی تھی اس پر قبضہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم قبر چور کہلوانا نہیں چاہتے، حالانکہ جانتے تھے کہ یہ فرعون کا خزانہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد ان کے بیٹے عثمان بن یوسف نے لوگوں کے یہ کہنے پر کہ یہ احرام جو ہے یہ جنات کے بنائے ہوئے ہیں، یہاں ارواح بستی ہیں اور بہت ساری اندیکھی طاقتیں یہاں پائی جاتی ہیں، وہاں جانا نہیں چاہیے، لوگ وہاں پہنچتے نہیں تھے، اس وجہ سے کہ لوگوں کے اندر وہم پیدا ہو رہا ہے، ان احراموں کو گرانے کی کوشش کی
تقریباً 1000 مزدوروں کو لگا کر عمارت کو ڈھانا چاہا، لیکن 1 مہینے کے بعد اندازہ ہوا کہ ان کو گرا نہیں سکتے، بلکہ جو پتھر اوپر سے نیچے کی طرف گرائے جاتے تھے وہ ریت اور بالوں میں دھس جاتے تھے، جس کا نکالنا اور مشکل کام تھا، تو اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد سے لوگوں نے سمجھا کہ یہاں کوئی ایسی طاقت نہیں بستی۔ آج کے زمانے میں اس جدید دور میں جو سائنس کا اور میڈیکل کا زمانہ ہے، آج کے زمانے میں بھی مہرامی مصر کے بارے میں مختلف کہانیاں ہیں کہ وہ جنات یا ایلینز وہاں بستے ہیں یا آتے ہیں یا ان کی ارواح وہاں رہتی ہیں۔ کچھ فلمیں بھی بنائی گئی ہیں جو سراسر جھوٹ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ مسلمانوں کے عقائد کو خراب کیا جائے اور جو مال وہاں ہے اس کو آسانی سے اور نکالا جا سکے۔ بہرحال یہ ان کا سیاسی اور اپنا معاشی مفاد تھا، جس کی وجہ سے ایسی غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک بادشاہ نے اپنے 3 وزیروں کو بلایا اور ان کو ایک ایک تھیلا دیا اور کہا کہ باغ میں جاؤ اور بہترین پھل چن کر لے کر آؤ میرے لیے، اور کہا کہ 1 دن کے اندر تمہیں لانا ہے۔ تینوں کے تینوں وزیر چلے گئے۔ ایک وزیر نے خوب محنت کر کے جستجو کر کے ایک ایک پھل کو دیکھ کر جو اچھا سے اچھا ہو سکتا تھا وہ توڑ کر تھیلے میں بھر لیا۔ ایک دوسرا وزیر تھا، اس نے کچھ پھل گلے سڑے، اس نے کہا کہ بادشاہ کہاں دیکھے گا، زیادہ سے زیادہ 1-2 پھل نکالے گا، تو نیچے کی طرف الٹے سیدھے پھل جیسے ہاتھ لگے بھر لیے، اوپر اچھے 2-4 پھل رکھ لیے۔ ایک تیسرا جو وزیر تھا اس نے سوچا کہ بادشاہ کو فرصت کہاں ہوتی ہے، بادشاہ تو تھیلا دیکھ کر ہی کہہ دے گا کہ جاؤ، مقصد پورا ہو جائے گا، لہذا پھل بھرنے کی اور اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے اس میں گھاس پھوس اور کچھ مٹی پتھر بھر لی۔ اب تینوں اگلے دن دربار میں اپنے اپنے تھیلے لے کر آئے۔ بادشاہ نے کسی کا تھیلا نہیں دیکھا، کسی سے نہیں پوچھا کہ کیا لائے ہو، اور دروغہ زندان کو بلایا، جیلر کو بلایا اور کہا کہ ان تینوں کو ان کے تھیلوں سمیت جیل میں ڈال دو۔ تینوں کو الگ الگ جیل میں ڈال دیا گیا اور کہا کہ 1 مہینے سے پہلے نہیں کھولنا، مرے یا جیئیں۔ 1 مہینے کے بعد کھولا تو پہلا وزیر جو تھا اس کے پاس اچھے پھل تھے، تو اس کا گزارا 1 مہینے تک ہو گیا، اس نے کھایا پیا اور وہ زندہ سلامت صحت مند باہر نکلا۔ دوسرا وزیر جس نے نیچے گلے سڑے پھل جمع کیے تھے، کچھ اوپر کی طرف اچھے پھل رکھ لیے تھے، اس کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہوا۔ جو پھل سڑ گئے تھے ان کے کھانے کی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا اور لوگ اسے کاندھے پر اٹھا کر لائے۔ جس نے کچھ پھل رکھے ہی نہیں تھے، اس وزیر کا 2-4 دن کے بعد بھوک اور پیاس سے انتقال ہو گیا، عمر۔ اب بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ کیا ہوا، کہا کہ یہ صورتحال ہے۔ تو یہ مثال ہے دنیا اور آخرت۔ تھیلا جو ہے انسان کا نامہ اعمال ہے، باغ جو ہے وہ دنیا ہے، عمل کی جگہ، اور جو پھل ہے وہ نیکیاں ہیں، اور جو بادشاہ ہے وہ رب العالمین ہے، اور جو قید ہے یعنی یہ میدان حشر ہے۔ اس دنیا میں جس نے اللہ کی فرما برداری کری اور نیکیاں جمع کی تو آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جس نے اپنی زندگی لے دے کر گزار دی، ٹائم پاس کر دیا، کچھ کمایا کچھ نہیں کمایا، آخرت میں اس کے لیے پریشانی ہے، مصیبت ہے۔ اور جس نے کچھ نہیں کیا اس کے لیے سراسر گھاٹا ہی گھاٹا ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ان فرعونوں نے اس دنیا میں کچھ نہیں کیا، اللہ کے حکم کو ٹھکرایا تو اللہ نے فرما دیا اس دنیا میں بھی ان پر لعنت
اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مومن مسلمان اس دنیا میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور کچھ جمع کرتا ہے، وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کی فرمانبرداری کے لیے کچھ نیکیاں کماتا ہے جس سے آخرت میں اس کا بھلا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پہلے گروپ میں رکھے جو اللہ کے نزدیک زیادہ فرمانبرداری کرنے والا، زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا